بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربی زدنی علما۔ اسباق نومید چل رہے ہیں اور اب جو 3 فصلیں رہ گئی ہیں ان 3 فصلوں پر اب ہمیں غور کرنا ہے، چونکہ کتاب جو ہے مکمل ہو چکی ہے اور آج کا سبق جو ہے، آج کے سبق کا تعلق خاتمہ سے ہے، یعنی اس کتاب کے خاتمہ سے ہے۔ خاتمہ میں پہلی فصل جو ہے توابع کے بیان میں، پہلے عبارت پڑھتا ہوں سنیں۔ فصل اول در توابع، بدا کے تابع لفظی است کہ دومی از لفظ سابق باشد، بیراب سابق از یک جہت و لفظ سابق را مطبوع گویند و حکم تابع آست کہ ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد و تابع 5 نوع است۔ آج کا سبق جو ہے یہ توابع کے بیان میں ہے۔ توابع ہے کیا اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تابع اور مطبوع تابع اور مطبوع، توابع تابع کی جمع ہے۔ تابع کسے کہتے ہیں؟ مطبوع کسے کہتے ہیں؟ تابع کا حکم کیا ہے؟ مطبوع کی تعریف کیا ہے؟ تابع کی تعریف کیا ہے؟ حکم تابع کیا ہے؟ اقسام تابع کتنی ہیں؟ آج کا سبق انہی باتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ سنیں، چونکہ خاتمہ جو ہے ان مختلف فائدوں کے بیان میں ہے جن کو جاننا ضروری ہے، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل جو ہے توابع کے بیان میں ہے، چونکہ اب تک ایسے اسم کا ذکر ہوا ہے جن پر آنے والا اعراب جو تھا وہ اصلی تھا، اور اب ایسے اسموں کا بیان ہوگا جن پر آنے والا اعراب اصلی نہیں بلکہ پہلے اسم کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ فصل اول، پہلی فصل در توابع، توابع کے بیان میں۔ توابع یہ جمع ہے اور اس کی واحد تابع ہے۔ تابع کی جمع توابع ہے۔ تو پہلی فصل جو ہے یہ توابع کے بیان میں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرنے والا یہ سوال کر بیٹھے کہ فصل اول در تابع، یہ مصنف نے یہ کیوں نہیں کہا، توابع کیوں کہا، جمع کا صیغہ کیوں لایا، اس کا جواب یہ ہے چونکہ تابع ایک نہیں ہے انیک ہیں، اس لیے توابع کہا گیا ہے۔ اور توابع چونکہ صفت بھی ہے، توابع کا تعلق صفت سے ہے، تاکید سے ہے، بدل سے ہے، عطف بالحرف سے ہے، عطف البیان سے ہے، اس لیے اسے توابع نہیں بلکہ توابع کہا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلی فصل توابع کے بیان میں ہے، بدا کے تابع لفظ است کے ہے لفظی لکھا ہوا لیکن ہم اسے پڑھیں گے لفظ، بدا کے تابع لفظی است کے دومی از لفظ سابق باشد۔ تو جان کے تابع ایک ایسا لفظ ہے، تو جان کے تابع ایک ایسا لفظ ہے، اب یہاں جو ہے مطلب کھل نہیں رہا ہے، تو یہ لفظ جو ہے
الفاظ کو جو ہے الفاظ کو کھلنے کے لیے ہم اسے مرتب کرتے ہیں. دیکھیں پڑھیں گے بدا کے تابع لفظ بدا کے تابع لفظ دومی است از لفظ سابق باشد. ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جان کے تابع وہ دوسرا لفظ ہے بدا کے تابع لفظی دومی است کے از لفظ سابق باشد. تو یہ دومی جو ہے یہ است کے پہلے آپ لگا دیں اور یہ کے جو ہے از لفظ سابق باشد. از لفظ سے پہلے کے ہو کے لگا دیجئے اور دومی جو ہے یہ تابع لفظی دومی است تو مطلب کھل جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ پہلی فصل توابع کے بیان میں ہے اور تو جان کے تابع وہ دوسرا لفظ ہے جو لفظ سابق سے ہو جو لفظ سابق سے ہو. یہ تو میں نے لفظی ترجمہ کرایا لیکن اصطلاحی ترجمہ کریں تاکہ مطلب جو ہے بآسانی سمجھ میں آ جائے. پہلی فصل جو آئی ہے یہ توابع کے بیان میں ہے. بدا کے تابع لفظی دومی است کے از لفظ سابق باشد. واضح رہے کہ تابع وہ دوسرا لفظ ہے جس کا تعلق لفظ سابق سے ہو جس کا تعلق لفظ سابق سے ہو. کیا مطلب؟ یعنی تابع وہ دوسرا لفظ ہے جس کا تعلق لفظ سابق سے ہوتا ہے. یعنی تابع سے پہلے جو لفظ ہوتا ہے اسی تابع سے پہلے جو لفظ مطبوع ہوتا ہے اسی سے تابع کا تعلق ہوتا ہے. تابع کا تعلق اسی سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی مطبوع میں جو اعراب ہوگا وہی اعراب تابع میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تابع کا اعراب جو ہے بالطبع ہے. یعنی تابع میں جو اعراب ہوتا ہے وہ مطبوع کی وجہ سے ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی مطبوع میں اگر زبر ہے تو تابع میں بھی زبر ہوگا. مطبوع میں اگر پیش ہے تو تابع میں بھی پیش ہوگا. یعنی مطبوع اگر مرفوع ہے تو تابع بھی مرفوع ہوگا. مطبوع اگر منصوب ہے تو تابع بھی منصوب ہوگا اور مطبوع اگر مجرور ہے تو تابع بھی مجرور ہوگا. یہ کہنے کا مطلب ہے. کہہ رہے ہیں کہ واضح ہو کہ تابع وہ دوسرا لفظ ہے جس کا تعلق لفظ سابق سے ہو. کس معاملہ میں؟ کس بنیاد پر؟ سبب کیا ہے؟ باعراب سابق اعراب کی وجہ سے. سابق اعراب کی وجہ سے کیا مطلب؟ میں نے بتایا نا کہ مطبوع میں جو اعراب ہوگا وہی اعراب تابع میں بھی ہوگا. باعراب سابق یعنی سابق اعراب کی وجہ سے. یعنی مطبوع میں جو اعراب ہوگا وہی اعراب تابع میں ہوگا. از یک جہت ایک جہت سے اور جہت بھی یہ ہو. یعنی مطبوع میں جو اعراب ہوگا تابع میں وہی اعراب ہوگا اور جہت بھی ایک ہو. جہت الگ الگ نہیں ہو. جیسے جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم تھا. تو رجل اور عالم، رجل اور عالم کی جہت ایک ہے کیونکہ جو آدمی ہوگا جو آدمی آیا ہے وہ عالم ہے. تو رجل اور عالم کیا ہے؟ ایک جہت ہے. یہ دونوں کی جہت کیا ہے؟ ایک ہے. وہی کہہ رہے ہیں اعراب سابق کی وجہ سے
یعنی جو اعراب مطبوع میں ہوگا وہی اعراب تابع میں ہوگا. یعنی اس اعراب سابق مطلب کیا ہے؟ چونکہ مطبوع پہلے ہوتا ہے، اور یعنی سابق سے مراد یہاں مطبوع ہے. سابق سے مراد یہاں مطبوع ہے، چونکہ مطبوع پہلے ہوتا ہے تو اسی کو ہم اعراب سابق کس میں ہوتا ہے؟ اعراب سابق ہے کیا؟ یعنی مطبوع میں جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب تابع میں ہوگا. ولفظ سابق را مطبوع گوید. دیکھیے سامنے بات آ گئی. سابق کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے کہ لفظ سابق سے یہاں مراد کیا ہے تو کہیں گے لفظ سابق کو مطبوع کہتے ہیں. لفظ سابق کو مطبوع کہتے ہیں. یعنی یہاں جو لفظ سابق مذکور ہے تو لفظ سابق سے مراد یہاں مطبوع ہے. اور تابع اور مطبوع کے پہلے لفظی معنی بھی آپ سن لیں. تابع کہتے ہیں پیروی کرنے والے کو، اور مطبوع جس کی پیروی کی جائے. تابع اتباع کرنے والا، مطبوع جس کے اتباع کی جائے. وہ حکم تابع است. اب تابع کا حکم کیا ہے؟ تابع کا حکم کیا ہے وہ آپ سنیں. وہ حکم تابع است کہ ہمیشہ در اعراب موافق مطبوع باشد. اور تابع کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہو. کوئی اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ تابع کا حکم کیا ہے تو آپ کہیں گے تابع کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہو. ہمیشہ یعنی ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہو. کیا مطلب؟ یعنی مطبوع میں جیسا اعراب ہوگا وہی اعراب تابع میں بھی ہوگا، اور دونوں میں موافقت ہونی چاہیے، تطبیق ہونی چاہیے. مطبوع کا اعراب جو ہے تابع میں بھی ہوگا. یعنی مطبوع میں جو اعراب ہے وہی اعراب تابع میں ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی مطبوع کا اعراب جس طرح ہوگا ویسا ہی اعراب تابع میں بھی ہوگا. وہ تابع پنج نوع است. اور تابع کی 5 قسمیں ہیں، یعنی تابع 5 طرح کے ہوتے ہیں. یہ تھا لفظی ترجمہ اور اصطلاحی. اب اپنے طور سے میں سمجھاتا ہوں، سنیں. کرے خاتمہ جو ہے، چونکہ اب کا جو سبق ہے یہ خاتمہ سے اس کا تعلق ہے. خاتمہ ان مختلف فائدوں کے بیان میں ہے جن کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس میں 3 فصلیں ہیں. پہلی فصل جو ہے یہ توابع کے بیان میں ہے، اور چونکہ اب تک ایسے اسم کا ذکر ہوا جن پر آنے والا اعراب جو تھا وہ اصلی تھا، اعراب اصلی تھا. اب ایسے اسموں کا بیان ہے جن پر آنے والا اعراب اصلی نہیں بلکہ پہلے اسم کے تابع ہونے کی وجہ سے ہے. اب جو اعراب آئے گا وہ اصلی نہیں بلکہ پہلے اسم کے تابع ہونے کی وجہ سے اعراب آئے گا. تابع کیا ہے؟ تابع وہ اسم ہے جو کسی اسم کے بعد ہو. تابع کیا ہے؟ تابع وہ اسم ہے جو کسی اسم کے بعد ہو، اور جو اعراب پہلے اسم پر آ رہا ہو وہی اعراب اس اسم پر اسی اور جو اعراب پہلے اسم پر آ رہا ہو وہی اسی اسم پر آتا ہو. پہلے کو ہم مطبوع کہیں گے اور دوسرے کو تابع کہیں گے. جیسے جاءنی رجل عالم، میرے پاس ایسا آدمی آیا جو عالم تھا. تابع کا حکم کیا ہے؟ تابع کا حکم یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوگا. اور تابع کی کل 5 قسمیں ہیں. صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے، عطف بالحرف ہے، عطف البیان ہے. اس سے پہلے اسم معمول کی 3 حالتیں بیان ہوئی کہ وہ یا تو مرفوع ہوگا یا منصوب یا مجرور. یہ اعراب اصالتاً اور براہ راست یہ اعراب جو ہے اصالتاً اور براہ راست آ رہا ہے. اس فصل میں ان معمولات کا بیان ہوگا جن پر بالطبع اعراب ہے. اس فصل میں ان معمولات کا بیان ہوگا جن پر بالطبع اعراب آتا ہو.
مثلا جاءنی زیدون العالم میں زید مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ کوئی اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ جاءنی زیدون العالم میں زید مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ وہ فاعل ہے، زید کیا ہے؟ فاعل ہے، اور عالم اس کا تابع ہونے کے سبب مرفوع ہے۔ پھر اگر آپ سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ چلیے زید فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، لیکن عالم کیوں ہے؟ عالم جب مرفوع ہے تو کیوں مرفوع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عالم اس کا تابع ہونے کے سبب میں مرفوع ہے۔ تابع وہ دوسرا لفظ ہے، چونکہ تابع وہ دوسرا لفظ ہے جس پر وہی اعراب آتا ہے۔ تابع وہ دوسرا لفظ ہے جس پر وہی اعراب آتا ہے جو پہلے لفظ پر آیا ہے، اور جہت بھی ایک ہو، جہت بھی ایک ہی ہو، یعنی اگر پہلے لفظ پر فاعل ہونے کے سبب رفع آیا ہے، یعنی جہت بھی ایک ہی ہو۔ کیا مطلب؟ کوئی اگر آپ سے پوچھ بیٹھے کہ تابع وہ دوسرا لفظ ہے جس پر وہی اعراب آتا ہے جو پہلے لفظ پر آ رہا ہے، یہ تو بات چلیے ٹھیک ہے، اور جہت بھی ایک ہی ہو، کیا مطلب؟ یعنی اگر پہلے لفظ پر فاعل ہونے کے سبب رفع آیا ہے تو دوسرے لفظ پر بھی اسی سبب سے رفع ہوگا۔ جہت کا مطلب یہ ہے، جہت کا مطلب سمجھ گیا؟ اور جہت بھی ایک ہی ہو، کیا مطلب؟ یعنی اگر پہلے لفظ پر فاعل ہونے کے سبب رفع آیا ہے تو دوسرے لفظ پر بھی اسی سبب سے رفع ہوگا۔ یعنی پہلے لفظ پر فاعل ہونے کے سبب رفع آیا ہے تو اسی فاعل ہونے کے سبب دوسرے لفظ پر بھی رفع آئے گا، اسی کو جہت کہتے ہیں۔ اب پہلے لفظ کو مطبوع کہیں گے اور دوسرے لفظ کو تابع کہیں گے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں جو منصوب دونوں اس میں ہیں لیکن دونوں کی جہت ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ آتیت زیدن درہمن میں اگرچہ زید اور درہم دونوں منصوب ہیں، یہاں پر دونوں منصوب ہیں لیکن جہت ایک نہیں ہے۔ جہت ایک نہیں ہے۔ زید اس لیے منصوب ہے کہ اسے کوئی چیز دی گئی ہے۔ زید اس لیے، اگر کوئی اب سب پوچھ بیٹھے کہ آتیت زیدن درہمن میں زیدن کیوں منصوب ہے اور درہمن کیوں منصوب ہے، اس کا اب جواب یوں دیں گے کہ زید اس لیے منصوب ہے کہ اسے کوئی چیز، زید اس لیے منصوب ہے کہ اسے کوئی چیز دی گئی ہے، اور درہم اس لیے منصوب ہے کہ یہ وہ چیز دی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آتیت زیدن درہمن میں جو دونوں اسم منصوب ہیں، کیوں منصوب ہے؟ اس لیے کہ چونکہ جہت ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زید اس لیے منصوب ہے کہ اسے کوئی چیز دی گئی ہے، اور درہم اس لیے منصوب ہے کہ یہ وہ چیز دی گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ زید اس لیے منصوب ہے کہ اسے کوئی چیز دی گئی ہے، اور درہم اس لیے منصوب ہے کہ یہ وہ چیز دی گئی ہے۔ حکم تابع، حکم تابع اعراب میں مطبوع کے موافق ہوگا۔ حکم یہ ہے، حکم تابع یہ ہے کہ اعراب میں، حکم یہ ہے کہ تابع جو ہے اعراب میں مطبوع کے موافق ہوگا۔ خاص بات، تابع اعراب میں مطبوع کے موافق ہوگا، یعنی رفع نصب اور جر میں۔